السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ جہاں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ نے اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھا بھی ہوگا کہ وہ لوگ جو بالکل کھیل سے دور رہتے ہیں اور کسی قسم کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو وہ ایک گھوڑی کی مانند بن جاتے ہیں اور بیماریوں نے انہیں گھیرا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو رہتے ہیں اور کسی قسم کا کھیل میں مصروف رہتے ہیں تو وہ نہ صرف تندرست اور توانا ہوتے ہیں بلکہ بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی فارمولہ کچھ بکریوں پہ بھی اپلائی ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ پاکستان کا 60 سے 70% جو حصہ ہے وہ دیہی آبادی پر مشتمل ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے دیہی علاقوں میں اپنے فارم بنائے ہوئے ہیں تو میں ان کو اس بات کا مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی بکریوں کو دن میں کم از کم 4 سے 5 گھنٹے کھلا چھوڑا کریں۔ بکریاں جب کھلی رہیں گی، وہ جانور جو کھلا رہتا ہے اور ہر وقت بندہ رہتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جی، بندہ رہنے والا جانور ماڈرن خوراک سے موٹا تو ہو سکتا ہے لیکن اس پہ ہر قسم کی بیماری کا آسانی سے حملہ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنی مہنگی مہنگی میڈیسن خریدنی پڑتی ہیں اپنی بکریوں کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بکریاں جو صبح جنگل میں چرنے جاتی ہیں اور شام کو واپس آتی ہیں ان کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ایک بکری دن میں 3 سے 4 کلومیٹر یا 2 سے 3 کلومیٹر چلتی ہے تو اس کا خون گردش میں آتا ہے۔ خون گردش میں آنے کی وجہ سے وہ تندرست اور توانا رہتی ہے، اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے، جب بکری جنگل میں چرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں پہ قسم قسم کی جڑی بوٹیاں کھاتی ہے، تو ان جڑی بوٹیوں کی وجہ سے اس کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر دیکھا جائے تو یہ ویٹرنری ڈاکٹر نہیں ہوا کرتے تھے، اور اکثر لوگوں کے جو مال مویشی وہ بالکل تندرست اور صحت مند ہوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے چند عرصہ قبل لوگ جو ہیں وہ اپنی بکریاں جنگلوں میں چرانے کے لیے جاتے تھے، لیکن ماڈرن فارمنگ اور ماڈرن خوراک کے آنے سے انہوں نے اس چیز کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اکثر لوگ ماڈرن فارمنگ کی وجہ سے ماڈرن خوراک دیتے ہیں تاکہ ہماری بکریاں موٹی رہیں، لیکن انہیں اس بات سے خبر نہیں ہے کہ بکریاں صرف موٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحت مند ہونا بکری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بکریاں کھلی چھوڑنے سے نہ صرف بکریوں کی خوراک کے اخراجات میں کمی واقع آتی ہے بلکہ ان کی میڈیسن کے اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اکثر لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی بکریاں بیمار ہوتی ہیں، جو بکریاں چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں سال میں کوئی ایک آدھ بکری بیمار ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو ہماری بکریاں بیمار نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کھلی رہنے والی بکری بہت جلد بریڈ ہو جاتی ہے اور فارمنگ میں جلدی سے جلدی بکریوں کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ چنے کی کٹائی ہو چکی ہے اور ہم نے بکریاں بالکل آزاد چھوڑی ہوئی ہیں، تو چنے کی کٹائی کے دوران گرنے والے چنے اور کچھ قدرتی طور پر اگنے والی جڑی بوٹیاں یہ کھا کر اپنا پیٹ بھر لیں گی، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی قسم کا نہ کوئی خشک چارہ نہ کوئی سبز چارہ ڈالنے کی ضرورت پڑے گی۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ صرف 2 آدمی ان 70 کے قریب بکریوں کو چرا رہے ہیں۔ جی ہاں، 2 آدمی نہ صرف 70 بلکہ 100 بکری کو بالکل آسانی کے ساتھ چرا سکتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہاں چنے کی جو رقبہ تھا وہ اس وقت خالی ہو چکا ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے وہاں چنے کی فصل ہی نہیں ہوتی تو ہم کیا کریں۔ ان لوگوں کو میں کہوں گا کہ آپ کے ہاں اگر کپاس کی فصل تھی اس کی چنائی ہو چکی ہے، کسی قسم کی کوئی فصل تھی، اگر گندم کی فصل کی کٹائی ہو چکی ہے تو وہاں کے رقبے جو خالی پڑے ہیں وہاں پہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے ضرور آدمی رکھیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی فارمنگ میں بچت ہوگی بلکہ آپ کی بکریاں انتہائی طاقتور ہوں گی۔
اور بکریاں دودھ بھی ٹھیک ٹھاک دے گی، جن سے بکریوں کے بچے پیٹ بھر کے دودھ پی سکتے ہیں اور بچے بھی صحت مند ہوں گے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ گوٹ فارمنگ میں بالکل بچت نہیں ہے، اور وہ اکثر لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلانا کام ہو گیا ہے، فلانا کام ہو گیا ہے۔ ان کی شکایت بالکل بجا ہے، کیونکہ وہ ماڈرن فارمنگ کی طرف جاتے ہیں، اور فارمنگ میں ایک تو لوکیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ شہری علاقے میں رہ کے فارمنگ کریں گے تو آپ کو بچت کی بجائے نقصان آئے گا، لیکن اس کی بجائے آپ اگر کسی گاؤں میں ایک رقبہ ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے فارمنگ کریں گے تو آپ کو زیادہ بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ اگر ماڈرن خوراک کی بجائے دیسی خوراک دیں گے تو اس سے بھی آپ کو زیادہ بچت ہوگی۔ تو میں اب تمام لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ ماڈرن فارمنگ کی بجائے دیسی فارمنگ میں بہت زیادہ بچت ہے، تو آپ لوگ ماڈرن فارمنگ کی بجائے دیسی فارمنگ اپنا کے کامیاب فارمر بن سکتے ہیں۔ جاتے جاتے آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آنے والی اس طرح کی لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ نہ صرف کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر بھی دیا گیا، اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔